حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیسے مان لیں کہ تو نے بدکاری کی ہے؟ پر اس خاتون میں احساس گناہ بڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آنا۔ پھول جیسا بچہ پیدا ہوا تو بچہ گود میں لیے آ گئی کہ یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی گویا تیری ہے، بچے کی نہیں، واپس جاؤ، اسے دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے تب آ جانا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب 2 سال بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور جب آئی تو رونے لگی اور کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، یہ گناہ چبھتا ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے، اور اگر آج مر گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی؟ نظر کرم فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ایک صحابی کو دے دو اور اسے کہو کہ اس کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کرنا۔ پھر فرمایا کہ اس خاتون کو باہر لے جاؤ اور پتھر مار مار کر سنسار کر دو، یہاں تک کہ وہ بی انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ اسے اٹھاؤ، غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ، اور جب یہ کام ہو گیا تو حکم ہوا کہ صفیں سیدھی کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا جنازہ؟ معاذ اللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو معاشرے سے کاٹا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کا گناہ دیکھا ہے مگر اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا، اس کی طرف نہیں دیکھی، بارگاہ خدا میں سرخرو ہونے کا جذبہ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر ساری امت میں بانٹ دو تو اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ پیارے دوستو، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کیونکہ بچے گرانے کا عمل اور کچرے میں پھینکنے کا رجحان اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ کسی کو یہ حرکت کرنے پر کوئی رتی برابر بھی افسوس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ پر اب فرق صرف اتنا ہے کہ اس دور میں گناہ کا احساس ہو جاتا تھا، مگر آج کے اس وقت میں گناہ بہت فخر سے کیا جاتا ہے اور بتایا بھی جاتا ہے، پھر چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ باقی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ایمان فروز واقعے کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔